صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اور اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، اپنا سارا خاندان قربان کر دیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی کسی مفاد کے لیے نہیں، جاہ و حشمت کے لیے نہیں، تاج و تخت کے لیے نہیں، کرسی و اقتدار کے لیے نہیں، کسی بھی دنیاوی وجہ کی خاطر نہیں۔ آپ کی تمام قربانیوں کے پیچھے ایک ہی جذبہ ہے اور وہ جذبہ محبت مصطفیٰ ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسین منی و انا من الحسین۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بچوں کی آمد و رفت ہے اس کو ختم کر، کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ جتنا اہم ہے اتنا ہی نازک ہے، یہ بڑا نازک دن ہے۔ اور یہ بچوں کی آمد و رفت مسلسل اس طرح کا ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور پھر ذکر امام علی مقام ہے۔ اور آپ کی اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ذکر آل رسول ہے، بازبان آل رسول، اور پھر اللہ کا گھر بھی ہے۔ اس گھر کی عزت و عظمت کے لیے، خانہ خدا کی عزت و عظمت کے لیے تو آل رسول نے اپنا دارمان خان قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا اس گھر کی عظمت بچانے کے لیے۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے جو گھر ہیں، مساجد جو ہیں، اس گھر کو احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ اس اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر ذکر آل رسول کرنا، ذکر حبیب کرنا، ذکر خدا کرنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سید ادیب رائے پوری کے چند اشعار ہیں اور وہ یقینی طور پر ہمارے عقیدے کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل کے ذوق کے پیش نظر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر۔ کربل کی ریت کا منظر اپنے سامنے رکھیے۔ آج کا دن تو ٹھنڈا ہو گیا ہے نا، اگر آپ غور کریں کہ 50 ڈگری سے اوپر ہو، ہمارے اس علاقے میں اگر درجہ حرارت 40 سے اوپر چلا جائے تو جان ہماری لبوں پہ آ جاتی ہے۔ نہ پنکھے سکون دیتے ہیں، نہ پانی ٹھنڈا سکون دیتا ہے۔ لیکن وہ منظر یاد کیجئے جب صحرا کی تپتی ہوئی ریت میں امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ کیوں موجود تھے یہ آج کی بات ہے۔ کون سی ایسی وجوہات تھیں جو امام علی مقام کو مدینہ پاک سے اٹھا کر کربلا لے گئے؟ ان وجوہات کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ کا اور میرا ساتھ رہا اور آپ کی توجہ رہی اور یہ آمد و رفت کا سلسلہ کسی حد تک ٹھہر گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم آج مقصد قربانی امام حسین یہاں پر سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ 61 ہجری سے لے کر آج تک قوم نے یوم عاشور منایا تو ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر امت مصطفیٰ یوم عاشور کی حقیقت سمجھ جاتی، اگر فلسفہ امام حسین کو سمجھ جاتی تو رب کعبہ کی قسم آج امت مصطفیٰ کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم نے 61 ہجری سے لے کر آج تک واقعہ کربلا کو پڑھا ضرور ہے، سوانح کربلا کو پڑھا ضرور ہے، ہم نے یوم عاشور کو روایتی انداز میں منایا ضرور ہے، مگر رب کعبہ کی قسم قوم نے ایک دن بھی امام حسین کی قربانی پر عمل نہیں کر کے دکھایا۔ وہ عمل
عمل کیوں نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، وہ انشاءاللہ آج اس بزم میں ہم بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ادیب رائے پوری کے چند شعر سن لیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا۔ باسا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ اور آگے عقیدہ ہے اس شعر کے اندر، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یعنی مضمومیت میں اور ہر چیز پاس ہونے میں فرق اتنا ہے کہ طرز حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین کربلا میں پانی کو ترستے رہے تو پھر میں بے ادب ہوں، میں اپنے آپ کو بے ادب سمجھوں گا۔ طرز حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ارے طرز حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، بلکہ حقیقت کیا ہے، لمس لب حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ طرز حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، طرز حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر، اور عشق نبی میں عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ جب میں سر دینے والا عاشق ہوں تو پھر بتاؤ کہ میں اپنے پاس کیا رکھوں۔ حضرت امام علی مقام نے جو آخری خطبہ دیا نا، یزیدی فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے ایک جملہ ایسا کہا کہ حد مکا دی، آپ نے بات ہی ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اور میرے رسول اللہ کے غلاموں، جب یہ جسم بنا ہی مرنے کے لیے ہے، جب یہ جسم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، جب یہ جسم پیدا ہی مٹی میں ملنے کے لیے ہوا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس جسم پر اللہ کے نام پر، اس جسم پر رسول اللہ کے نام پر، اس جسم پر اسلام کی خاطر بندہ تلواریں چلا دے۔ جب یہ جسم بنا ہی مرنے کے لیے ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ اس جسم کو اللہ رسول کے نام لگا دے، اسی جسم کو اللہ رسول کے نام قربان کر دے۔ ویسے بھی تو جانا ہے نا، تو اس پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس جسم کو اللہ کے نام لگا دیا جائے۔ غالب نے کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، بزرگ جو اللہ کے نام لیوا ہوتے ہیں، جن کے دل میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے، وہ جان دے کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، وہ خاندان قربان کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ مالک تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے خاندان کے 6 مہینوں پر نیزے اور تلواریں چلوا کر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مالک ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے۔ آج بات انشاءاللہ عشق کی ہوگی، کیونکہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور یہ جو عشق کی طاقت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو بڑا دلیر بنا دیتی ہے۔ ہاں، بندے کو دلیر عشق کی طاقت بناتی ہے۔ یہ بھی ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ بندہ کتنا دلیر بنتا ہے۔ جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، یہ کمی ایک نے بھی نہیں چھوڑی، کسی ایک نے بھی کمی نہیں چھوڑی۔ جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا، ایک سے بڑھ کر ایک نے دیا جواب ریت پر۔ اور جب یہ واقعہ کربلا
اپنے اختتام کو پہنچ گیا. خانوادہ آل رسول، خانوادہ اہل بیت کا جو قافلہ تھا وہ یزید کے دربار میں پہنچ گیا دمشق میں. جب دمشق میں یہ قافلہ پہنچا، اس قافلے کا صرف ایک ہی سالار تھا. اس قافلہ سالار کا نام تھا سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بندے پہ تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے نا، وہ مشکل دو تین طرح کی ہو سکتی ہے: مالی مشکل، جانی مشکل، یا اولاد کی مشکل. یہی تین بڑی مشکلات ہیں. مال کی تکلیف آ جائے، جان کی تکلیف آ جائے، یا اولاد کی تکلیف آ جائے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر مشکل میں میں ہوں، سب سے بڑھ کر تکلیف میں میں ہوں، سب سے بڑھ کر تنگی میں میں ہوں. میرے سے بڑھ کر کسی کی کوئی تکلیف یا دکھ درد نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ قافلہ عشق و مستی، قافلہ اہل بیت یزید کے دربار میں پہنچا، اور اس قافلے کی جو قیادت تھی وہ ایک نوجوان کے سپرد تھی، اور اس نوجوان کا نام تھا سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا اور سوانح کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے یہ واحد زندہ ہیں جنہوں نے تمام تر مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اور یہ چشمدید گواہ ہیں. انہوں نے اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو جانوں پہ کھیلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو امام علی مقام کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ تکالیف تو قیامت تک لوگوں کو آتی رہنی ہیں، پریشانیاں بھی آتی رہنی ہیں، تکلیفیں بھی آتی رہنی ہیں. جس طرح ہم اس موجودہ دور میں ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور وقتی طور پر یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، ہمارے لیے بے معنی ہو گئی ہیں، کیونکہ ہماری رونق محفل، ہماری جان محفل، ہمارے دلوں کے دھڑکن، ہمارے دلوں کا چین، ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے پیر و مرشد قبلہ عالی مقام حضرت پیر سید محمد صفدر علی شاہ صاحب گیلانی چشتی وہ علیل ہیں، اور وہ اس وقت یقیناً ہماری آوازیں بھی سن رہے ہوں گے. لیکن وہ ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، ابھی ہمارے لیے بھی آزمائش ہے. تو انتہائی تکلیف کے لمحات ہیں کہ ہماری جو رونق کے محفل ہوتے تھے اب وہ وقتی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور یہ کمی تو ہم اور آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرف سے گزر رہے ہیں. وہ ہر محفل کی جان ہوتے تھے، اور میری دعا ہے، آپ سب نے آمین کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ محافل میں، آئندہ محرم الحرام میں کبریٰ سرکار کو ہمارے درمیان آمین. کیونکہ ہماری بہاریں، ہماری رونقیں، ہماری خوشیاں سب ان سے وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آپ پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ان کا سایہ عافیت ہمارے اور آپ کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. کیونکہ جو رونقیں ہوتی ہیں یہ مالکوں کے سر سے ہوتی ہیں، جو خوشیاں ہوتی ہیں نا یہ مالکوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ سرپرستوں اور سربراہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہمارے سرپرست اور ہمارے سربراہ ہمارے پیر و مرشد ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. تو آج جب ہم اس مشکل میں گزر رہے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ اس مشکل کا بھی ہوا تھوڑا سا جو 61 ہجری میں خانوادہ اہل بیت کے ساتھ گزری تھی، جب یزید کا دربار تھا، اور یزید جو سیدھا سیدھا قاتل تھا، شبر ابن زیاد جو سیدھے سیدھے خانوادہ اہل بیت کے قاتل تھے، جب ان کے سامنے وہ اکیلا سید کھڑا تھا، تو یقیناً ان کی سوچ اور عقل میں بھی اپنے بابا جان جن کا وہ سر لے کر آئے تھے، دھڑ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، ان کے دماغ میں بھی اپنے نانا، اپنے باپ کا جو جملے گونج رہے ہوں گے کہ لوگوں، جب تمہاری زندگی میں انتہائی تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، درد آئے، مصیبتیں آئے، اور تمہارا پیارا کو تم سے بچھڑ جائے، اور تم کو یہ محسوس ہو کہ اس دکھ سے بڑھ کر تو زندگی میں کوئی دکھ ہو ہی نہیں سکتا، اس پریشانی اور اس غم سے بڑھ کر تو کوئی دکھ اور غم ہو ہی نہیں سکتا، اور جب زمانے میں تمہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور تمہیں اپنے سامنے راستے بند نظر آئے، تو تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے نا امید بھی نہیں ہونا، تم نے مایوس بھی نہیں ہونا، بلکہ اگر ایک نظر تم کربلا میں ہمیں دیکھ لو گے، رب کعبہ کی قسم تمہیں اپنی مصیبتیں، اپنے دکھ اور اپنے
آئے گی اگر تمہارا پورا خاندان بھی برباد ہو گیا, تمہیں اپنا خاندان بھی گزرتا ہوا نظر آیا, اگر تم ایک نظر اونو محمد کو, ایک نظر عباس کو اور ایک نظر میرے بھائیوں کو دیکھ لو گے, میرے بیٹوں کو دیکھ لو گے, تو تمہیں اپنی ساری مصیبتیں ہلکی محسوس ہوگی, اپنی مصیبت جو ہے وہ تمہیں ہلکی محسوس ہوگی, اور جو ہماری تکالیف ہے وہ تمہیں سب سے بڑھ کر محسوس ہوگی. اپنی جو تکالیف ہے وہ ہلکی محسوس ہوگی, اپنے دکھ درد تمہیں. اور پھر یہ کتنی بڑی بات ہے, امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھی چیز حوصلہ نہ دے سکے, اگر تمہیں کسی بھی چیز سے صبر نہ آ رہا ہو کہ یہ اچانک کیا ہو گیا, ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے, ہماری جان کے ٹکڑے ہم سے دور ہو گئے, اگر ہر چیز تمہیں بے صبر کر رہی ہو تو صرف ایک نظر اس خاندان اہل بیت کے لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ لینا, اور یقیناً تمہیں جب ہم نظر آئیں گے تو تمہیں صبر بھی آ جائے گا, اور جب تمہیں صبر آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ڈھارس بھی بڑھا دے گا, اور تمہیں اللہ تعالیٰ عافیت بھی دے دے گا, اور تمہیں صبر اور سکون کی دولت بھی مہیا کر دے گا. واقعہ کربلا کا جو ایک سبق, ویسے تو بے شمار سبق ہمیں ملے واقعہ کربلا سے, ان میں جو ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی, اتنی تکالیف کے بعد بھی, اتنے دکھ اور درد سہنے کے بعد بھی وہاں کے جو مرد تھے ان کی زبانوں پہ شکوہ نہیں آیا, اور ان کی جو خواتین تھی انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا. آج جو امام حسین کے نام کے بہت بڑے دعوے دار ہیں, چلے ہم تو ان کے غلام ہیں, جو کہتا ہے کہ ہم ان کے ٹھیکیدار ہیں, ان کی مجالس دیکھ لیجئے اور ان کے انداز و ادوار بھی دیکھ لیجئے. میں تو کہتا ہوں تعلیمات امام حسین یہ ہے کہ مردوں نے شکوہ نہیں کیا اور عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا. ارے آج تم بازار کی زینت بن کے کون سے تم امام حسین کے فلسفے کی بات دنیا کو بتا رہے. فلسفہ امام حسین تو یہ ہے کہ لاکھ مصیبتیں بھی آئے, لاکھ تکالیف بھی آئے, نہ تم سجدہ چھوڑو اور نہ تم پردہ چھوڑو. مردوں نے سجدہ نہیں چھوڑا, خواتین اہل بیت نے پردہ نہیں چھوڑا. آج اگر تم سجدہ چھوڑ کر تم کہتے ہو کہ ہم امام حسین کے نام لیوا ہیں تو تم غلط کرتے ہو. اگر تم پردہ چھوڑ کر یہ کہتے ہو, اپنی عورتوں کو, خواتین کو بازاروں کی زینت بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کا علم بلند کر رہے ہیں, تو یہ امام حسین کا نہیں, یزیدیت کا ہے. کیونکہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے, اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے, اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. آج جو امام حسین کے نام کے دعوے دار ہیں نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ بڑے دعوے دار ہیں, لیکن اگر وہ تعلیمات امام حسین سے دور ہیں. تعلیمات امام حسین کیا ہے کہ جن سے محمد مصطفیٰ نے پیار کیا, کہ تم بھی ان سے پیار کر رہے ہو. آج رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ تم بغض اپنے دلوں میں پیدا کر کے کہتے ہو کہ ہم امام حسین کے نام کے دعوے دار ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس جنگ کے اندر تو امام حسین کے 4 ایسے بھائی تھے جن کا تم نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. پتا وہ 4 بھائی کون تھے؟ یہ چھپایا گیا ہم سے, یہ تاریخ چھپائی گئی. وہ 4 بھائی کون تھے؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ, جو حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے تھے. ان میں دوسرا نام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ. بتائیے نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا نام حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا نام حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا سوال ہے کہ اگر تم امام حضرت علی کے حومدار ہو تو پھر ان حضرتوں کے نام کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ اگر تم ان کا نام بھی لو گے تو تمہارا جو مذہب ہے وہ باطل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حسینیت, نعرہ غوثیہ. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید, محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. ان اشعار پر آپ نے توجہ رکھنی ہے.
آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، بے کس تھے، یہ حقیقت میں نہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی توہین ہے بلکہ آقا کائنات کی بھی توہین ہے، اور یہ مولا کائنات کی بھی توہین ہے، کیونکہ وہ فرزند ہیں شیر خدا مشکل کشا کے، اور جس کے خون میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہو، اور جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری ہو، اور جس کے شکم کے اندر اور جس کے وجود کے اندر سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر ہو، کیا وہ مجبور اور بے بس ہو سکتا ہے؟ اسلام کا وقار اللہ نے بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور پیاسے نہ ہم رہیں گے جنت میں دیکھنا۔ آپ یہاں کی پیاسی بات کر رہے ہو، جو حوض کوثر کے مالک ہے، کہ وہ زندگی میں پیاسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری کچھ ان کی استقامت تھی، یہ صبر اور رضا تھی، اور ہاں صبر ایک بڑی اہم چیز ہے۔ رمضان مبارک کے اندر 30 دن ہم ساری سے لے کر افطاری تک بتائیے پیتے ہیں، کھاتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، کیوں روزہ رکھا ہوتا ہے؟ اگر ہم عام مسلمان روزہ رکھ کے صبر کر کے نہیں کھاتا اور نہیں پیتا، میرا سوال ہے ظالمو، اس وقت میرے امام نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، وہ روزہ یہ تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ سامنے رسول اللہ کی امت تھی، کلمہ گو تھے، جیسے بھی تھے، وہ ان کا اپنا فعل تھا، لیکن وہ تھے کلمہ گو۔ ایک دفعہ تلوار نکالی تھی میرے امام علی مقام نے، اور ذوالفقار حیدری ایک ہی دفعہ چلی تھی، تو ان کے جو سر تھے وہ بیروں کی طرح نیچے گرے تھے، لیکن وہ شہزادے کس کے تھے؟ رحمت للعالمین کے، جن کے سر پہ رب نے رحمت کا تاج سجایا۔ جب سر گرتے دیکھے نا، اوہو یہ کیا ہو گیا، میں اپنے رسول کی امت کو خود ہی قتل کر رہا ہوں۔ ایک طرف آپ کی جان کے دشمن ہیں اور دوسرے طرف میرے امام علی مقام ہیں، اگر چاہتے تو پلک جھپکنے میں اس پوری فوج کو تہس نہس کر سکتے ہیں، جن کے باپا کے ہاتھوں میں اتنی پاور ہو کہ وہ مرحب کے مقابلے میں آئے اور درگاہ خیبر کا دروازہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے اگاڑ پھینکے۔ ارے آج تم اس کے باپ کو مشکل کشا بھی مانو اور اس کے بیٹے کو تم مجبور بھی مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بات ایک ہی ہو سکتی ہے، یا تو تم مولا کائنات کو مشکل کشا مانو، یا تم ان کے فرزند کو صبر و رضا کا پیکر مانو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کے شہزادے کو مجبور مانتے جاؤ اور دوسری طرف آپ کے باپ کو جناب حیدر کرار اور مشکل کشا مانتے جاؤ۔ یہ کیسی تضاد اور متضاد بات ہے، یہ کیسی متضاد بات ہے؟ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور پیاسے نہ ہم رہیں گے جنت میں دیکھنا، پیاسے نہ ہم رہیں گے جنت میں دیکھنا۔ اپنا بھی رب ساقی کوثر کے ساتھ ہے، اپنا بھی رب ساقی کوثر کے ساتھ ہے، اور بھیجو یزیدیت پہ میں لعنت کیوں نہ اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ بھیجو یزیدیت پہ لعنت کیوں نہ اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ جب دمشق کے دربار کے اندر یزیدی افواج بھی موجود تھی اور سارے کے سارے یزیدی لشکر والے اور خود یزید موجود تھا، یزید پلید، اس وقت جمعہ تھا اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے بات چیت شروع کی۔ توجہ کرا، اس نے کہا کہ جناب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے 3 شرطیں رکھی اس کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آج جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ میں پڑھوں گا۔ حضرت امام زین العابدین کی 14 سال کی عمر تھی اور پورے قافلے کو اکیلے لے کر آئے تھے، پاک دامن بیویوں کو خود اکیلے لے کر آئے تھے، ان سادات کا جو قافلہ تھا اس کو اکیلے، اور یہ ہزاروں کی سفر بنتا ہے، اس سفر میں بھی ان کی نماز نہیں چھوٹی تھی، اور آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف مرثیے اور ایک طرف لوہے، ایک طرف لوہا خانی اور مرثیہ خانی، یہ پڑھ پڑھا کے سبیلے لگا کے لنگر کی دیگیں پکا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کی قربانی کا حق ادا کر دیا۔ ارے ظالموں، انہوں نے تو ساری اس لیے قربان کیا تھا کہ رسول اللہ کا دین بچ جائے اور شریعت بچ جائے۔ آج ہم شریعت کی دھجیاں اڑا کر کام وہ یزید بنا کر رہے ہیں اور حکمران حسین کے بنے ہوئے ہیں۔
یہ کہاں کی حسینیت ہے؟ جن کا انچل نہ دیکھا محروبہ نے، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جن کا دوپٹہ سورج اور چاند نہیں دیکھ سکتے، آج تم ان بیویوں پہ الزام لگاتے ہو کہ ان کی توہین کی گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نوئے ورثے کی بات کر رہا تھا. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دونوں لفظ، ان میں فرق کیا ہے؟ اور یہ آیا کہ یہ سننے چاہیے یا نہیں؟ آج کتنے دکھ کی بات ہے، ہر بندے نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس یہ لگایا ہوا ہے، اپنی موبائل کیوں یہ لگائی ہوئی ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں. مرثیہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی فوت شدہ بندہ جو فوت ہو جائے، اس کی وفات کے بعد اس کے کارناموں کو، اس کے جنگی کاموں کو، اس کی بہادری اور شجاعت کو نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں پڑھنا، یہ مرثیہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے یہ؟ مرثیہ. یعنی کہ جنگ کے بعد جو شہید ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے کارناموں کو بیان کرنا، یہ مرثیہ ہے. اور یہ اردو جو نظم نکالی ہے اس کے صنف ہے، مرثیہ نکالی، سلیبس میں بھی شامل ہے. دوسرا لفظ ہے نوحہ. کیا لفظ ہے؟ نوحہ. آج میں نے باتیں کھل کے کرنی ہے، بچا جاؤ گے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں نے تو لفظ سمجھانا مرثیہ کا اور نوحہ کا. پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں سارے. مرثیہ ہوتا ہے جو کسی کے مرنے کے بعد یا شہید ہو جانے کے بعد اشعار کی صورت میں اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے اور ساتھ رویا بھی جائے. اس کو مرثیہ کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے شعراء نے لکھے، مرزا غالب نے بھی لکھا مرثیہ، الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کا لکھا، بڑے بڑے شعراء نے لکھے ہیں. اور کسی حد تک یہ جائز ہے، لیکن آگے کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس صورت میں جائز ہے. اگلا لفظ آ گیا نوحہ کا. نوحہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی تکالیف کو، اس کی محرومیوں کو، اس کی تنگیوں کو، اس کی تکلیفوں کو اشعار کی صورت میں بیان کرنا. یعنی کسی کے فوت ہو جانے کے بعد شکایتیں کرنا. سادہ لفظوں میں کہ کسی کے مرنے کے بعد شکایتیں. اب موت کے بعد شکایت کس سے کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے جس نے مارا ہے اسی سے شکایت ہوتی ہے کہ تم نے کیوں مارا. اور مارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اس کا مطلب ہے نوحہ جو ہے یہ شکایت کس کو ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو یہ شکایت کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو بھی گاڑیاں لینی تھی، اس نے گھر بنانے تھے، اس نے شادیاں بچوں کی کرنی تھی، یہ جوانی میں ہی مار گیا، کیوں مارا؟ جس کو پنجابی میں وین کہتے ہیں وہ مرثیہ ہے. اور یاد رکھو ان کے مرثیوں میں بھی بے ادبی اور جہالت پائی جاتی ہے، اور نوحہ تو ویسے ہی حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد جس بندے نے مرنے والے پر آہو بکا کیا، اپنے چہرے کو نوچا، اپنے سینے کو پیٹا، اپنے بالوں کو کھینچا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیونکہ یہ سراسر جہالت اور بے ادبی پائی جاتی ہے. اور ان کے اشعار کے اندر، ان کے لوگوں کے اور مرثیوں میں سیدھا سیدھا ان بیویوں کا، ان پاک دامن مطہرات کا، بیویوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ایسی بے دھڑلے سے کیا جاتا ہے کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے سن کے. جس انداز سے یہ ان پاک بیویوں کے نام لیتے ہیں، کیا ہماری ماؤں بہنوں کے کوئی نام لے سکتا چوک چوراہوں پہ؟ بتائیے، سوال ہے میرا. کیا عام عورتوں کے نام ایسے لیے جاتے ہیں؟ اور پھر ان کی مظلومی کی داستانیں اور ان پر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے وہ بیان کیے جاتے ہیں. ارے ایسی بات نہیں ہے. فلسفہ شہادت ہم بھی بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے یہ تاجدار بریلی کا. آپ فرماتے ہیں سنیے فتویٰ امام اہل سنت تاجدار بریلی کا فتویٰ. آپ فرماتے ہیں کہ غم تازہ کرنے کے لیے مصائب اہل بیت بیان کرنا، پڑھنا، سننا حرام ہے. ہاں، ان کے واقعات بیان کرو، اور اگر دل میں جذبات آ جائے، آنسو آ جائے، زبان میں اگر آنکھیں تار ہو جائیں تو بڑی بات ہے. لیکن محض اس مقصد کے لیے ان کے مسائل اور مسائل سنانا کہ لوگ روئیں اور چیخیں چلائیں، یہ سراسر ظلم ہے اور یہ حرام ہے. بڑی فتویٰ رضویہ. آج ہمارے بھی لوگ منہ دیکھے منہ اٹھائے ان کی طرف لگے ہوئے ہیں. دم خم پیدا کرو. ہم جب شہادت حسین بیان کرتے ہیں ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہماری شہادت سن کے برے بھی زبان ہو جاتے ہیں. جب آپ نے خطبہ دیا نا مسجد میں، دمشق کے بازار، دمشق کی جامع مسجد میں، جب سید سجاد نے خطبہ دیا
تو یزید نے دیکھا، اس نے کہا کہ اگر یہ خطبہ جاری رہا تو ان قریب لوگوں کے ہاتھ میری گردن تک آ جائے. یہ یزید نے سوچ لیا تھا. تو میں نے کہا کہ تم ابھی آل رسول کی طاقت کا اندازہ سمجھتے نہیں ہو. وہ تو صبر و رضا کا مظہر تھے، وہ تو پیکر تھے صبر و رضا کا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خاندان میں آنے والا ایک غوث اعظم بھی ہے. ان کے خاندان میں غوث اعظم بھی آئے گا جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھا دے گا. اور ان کے خاندان میں معین الدین اجمیری بھی آئے گا جو اپنے ایک مرید کو حکم دے دے گا وہ ایک پیالے اور لوٹے کے اندر پوری جھیل کا پانی بھر کر کے لے کر آئے گا. میرا سوال ہے، جن کی نسل کے اندر اتنی طاقت ہو وہ ایک لوٹے میں پوری جھیل بند کر دے، بتاؤ ان کا نانا پیاسے کیسے مر سکتے ہیں؟ تم باتیں کرتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حق جاریہ ہے، حیدری، یا علی، غوثیہ، یا غوثیہ، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. ارے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. ارے ورثے میں ہم نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اس کا ثبوت دے دیا عباس کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا حیدر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے، شیروں کا شیر ہوتا ہے، شیروں کا شیر ہوتا ہے، شیروں کا شیر ہوتا ہے. یہ حضرت غوث اعظم یہ ان کے بچے ہیں، یہ داتا علی حجویری یہ ان کے بچے ہیں، یہ جناب میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے بچے ہیں، میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے بچے ہیں، میرے سلطان الہند سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے بچے ہیں. اور محبوب الہی کی یہ شان تھی، جب بادشاہ نے اپنے ساتھ روزہ لیا نا، اس بندے کلندر نے ایک ہی بات کی تھی کہ تو پچھتائے گا ہم سے دشمنی کر کے. اور پھر راوہ نے جب تک اس کی سلطنت پر اس کا پیشاب نہیں کروا دیا تب تک اس کی جان نہیں سلامت ہوئی تھی. میں نے کہا کہ امام حسین کے بچوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ایک ہاتھ سے لاکھوں کو قتل کر سکتے ہیں. تو میرے امام علی مقام کی شان کیا ہوگی؟ اگر امام علی مقام وہاں پر پیاسے رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ تھی، ترسے آپ کو، یعنی اگر امام حسین پانی کو ترسے تو یہ بے ادبی ہے، بلکہ خود ترسا ہے آب ریت پر. سوال کیا جاتا ہے کہ جناب خواجہ معین الدین نے تو ایک لوٹے میں پورا پانی بند کر دیا اور وہاں پر وہ پیاسے شہید ہو گئے. یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے. میرے خواجہ غریب نواز تو امام حسین کے دروں کی خاک کے برابر بے شک. آپ بخاری سے یہ نا نسل حسین سے ہیں اور ساتویں آخری پشت میں آتے ہیں. آپ کے بچوں کی یہ پاور ہے کہ وہ ایک لوٹے میں پوری عناصر جھیل بند کر دیں. تو ان کے آقا و مولا امام حسین کو تم نے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے. رب کعبہ کی قسم، اگر وہ ایک اشارہ دور کی بات ہے آسمان کی طرف ایک نگاہ ہی کرتے تھے کہ مالک ہم پیاسے ہیں پانی چاہیے، اگر حوض کوثر اس کا بنا میں نہ اتارا، اگر میرا رب حوض کوثر زمین پر نہ اتار دیتا تو میرا نام بدل دینا تھا. میرے دادا گنج بخش علی حجویری نے ایک اشارے سے جو راجا تھا نا جوگی لاہور کا، آپ اس نے آپ کا دودھ بند کر دیا جو دودھ گجر لے کر آتے تھے. دادا صاحب غلام ہے تو اس نے کہا کہ یہ سارا دودھ کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بابا آیا تھے راوی کے کنارے تھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ آئندہ اس کو دودھ نہیں دینا. لوگوں نے روک دیا دودھ. تو شام کا ٹائم ہوا، دادا گنج بخش نے سنا کہ بیلیو دودھ نہیں آیا، پتا کرو. جب پتا کیا گیا غلاموں نے کہا کہ حضور بسرا بڑھ گیا ہے. وہ جو راجا ہے نا جوگی، اس کا نام تھا راجا لطفی، شاہ لطفی بعد میں اس کا نام بنا. قبل آپ ویسے ہی کرتے ہیں، دھما کسی ختم کر دیں. تو غلاموں نے کہا کہ حضور، اس نے کہا کہ بابے کو دودھ نہیں دینا.
یہ مطلب ہے کہ بابیا کا دودھ پانی بند کرنا ہے، یہ ہندوؤں کا یزیدیوں کا فیل ہے۔ وہاں پر یزید نے پانی بند کیا تھا اور ہندوؤں نے بھی بعد میں میرے خواجہ غریب نواز کا پانی بند کیا۔ اچھا جی، داتا صاحب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہمارا دودھ تو ہم کون سے اس کے دودھ کے محتاج ہیں، ہمارا دودھ اوپر سے آئے گا۔ اگلے وقت جب وہ اپنی بھینسوں کا دودھ دھونے لگے سارے لوگ، رب کعبہ کی قسم دودھ نہیں آ رہا تھا بلکہ خون آ رہا تھا، سارا خون آ گیا۔ اب اس ٹائم راجے کے پاس محلات میں بھی دودھ نہیں گیا، وہ بڑے حیران کہ دودھ نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی دودھ کہاں سے آئے، ہماری بھینسیں اور گائے تو خون دے رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں بس بات ختم، بعد میں داتا صاحب کے پاس آپ نے پھر اپنا منظر دکھایا اسے، بعد میں غلام بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ داتا صاحب آپ کی آگ میں سے ہیں، جب آگ کے اندر اتنا تصرف ہے کہ ایک وقت کا دودھ بند ہو جائے تو بھینسیں خون دینا شروع ہو جاتی ہیں، کیا کربلا کی ریت اتنی بھی قابل نہیں تھی تو آپ کو پانی پلا سکتی؟ گلا کر رہے ہو تسی، کون سی مظلومیت اور کون سی بے بسی؟ بس بات اتنی سی ہے کہ دین دنیا تو پیاسے گئے، دین دنیا سائی پاور ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ بس بات اتنی سی ہے، ہر چیز ہاتھ میں تھی، کیا تھی کہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے گئے، دین دنیا سائی۔ بس بات اتنی تھی، پاور ہندیاں طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے گئے، دین دنیا سائی۔ ورنہ خواجہ غریب نواز نے وہاں پر ایک لوٹے میں پانی بند کر کے بتا دیا کہ یہاں پر میرا مقابلہ ہندوؤں کے ساتھ ہے، اور یہاں اگر میں کرامت دکھاؤں گا تو ممکن ہے اسلام پھیلے اور لوگ مسلمان ہوں میری کرامت دیکھ کے۔ وہاں پر تو آلریڈی، وہاں پر تو خود پہلے ہی سے موجود وہ سارے مسلمان تھے، کافر تو ایک بھی نہیں تھا۔ وہاں پر حوض کوثر اتار کے یا پانی نکال کے ان کو کون سی ہدایت دینی تھی؟ ہدایت تو یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ظالموں تم نمازیں میرے پیچھے آ کے پڑھتے ہو اور پھر میرے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہو، تو آگے سے کہنے لگے کہ امام علی مقام، نمازیں اللہ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہو جائیں گی لیکن تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے، وہ ہماری مجبوری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے نواسہ رسول ہوں، میں سید الشہداء اور سید الشباب اہل جنہ ہوں، میرے بارے میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں، مجھے آقا کائنات مودی دیتے رہے، انہوں نے گھٹی دی ہے اپنی زبان اقدس، یہ ساری فضیلتیں ان کے سامنے تھیں، اس کے باوجود بھی وہ پہچان نہیں سکے۔ تو اگر امام حسین کو سامنے کھڑے دیکھ کر بھی وہ پہچان نہیں سکے نا، امام حسین اگر اوپر سے حوض کوثر بھی اتار دیتے پھر بھی ان کی عقل درست نہیں ہونی تھی۔ یہاں پر ضروری تھا کہ کرامت نہیں بلکہ استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ استقامت تب دکھائی جاتی ہے جب دین کو بچانا ہو، اور قیامت تب دکھائی جاتی ہے جب دین کو پھیلانا ہو۔ خواجہ غریب نواز اور میرے غوث اعظم اور داتا صاحب نے دین کو پھیلایا ہے، میرے امام علی مقام نے دین کو بچایا ہے، اور دین کو بچانے کے لیے استقامت کا مطلب ہے جرأت و جوان مردی، عزم و ہمت، استقامت دکھائی جاتی ہے، اور استقامت کی یہ شرط ہوتی ہے کہ صبر کیا جائے، رضا پہ راضی رہا جائے۔ اب بات صبر ان کا یہ تھا کہ آپ پانی سے پیاسے رہنا تھا، اگر یزیدی فوج سے پانی مانگ لیتے تو انہوں نے دینا بھی کوئی نہیں تھا، اور یہ آج رسول کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی سے مانگنے جائے۔ کیوں؟ اس بندہ خوددار پہ ہے نبیوں کا سایہ، اس بندہ خوددار پہ ہے نبیوں کا سایہ، جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں ملتا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین دنیا کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اگر دین پر مشکل وقت آئے نا تو پھر ہر چیز کی قربانی دے دیں گے، کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھنی۔ آپ نے سب کچھ لٹا کے یہ بتا دیا کہ سارا کچھ بعد میں ہے، آقا و مولا کی شریعت، نظام مصطفیٰ اور حضور کی ناموس سب سے پہلے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو یزید ہے اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ اس نے آقا و مولا کو شہید کیا۔ دمشق کے دربار میں جب آپ نے خطبہ دیا تو وہ 3 شرطیں جو رکھی گئی، وہ پہلی شرط تو یہ تھی، اچھا اب ایک سوال یہاں پر بنتا ہے، اگر کوئی ملک فتح کر لے، میں مثال دیتا ہوں، اگر پاکستان ہندوستان کو فتح کر لے تو اب ہندوستان ہمارے نیچے آ جائے، ہم اس پر قبضہ کر لیں، قبضہ کرنے کے بعد کیا ہم اسے کہیں گے کہ ہندوستان کو اپنی شرطیں بتاؤ ہم مانیں گے، یا ہندوستان یہ کہے گا کہ جناب اسی تو ہمیں ساری شرطیں مان رہے ہیں، اسی دسو کی جانتے ہو؟
ہندوستان یہ کہے گا نا کیونکہ قبضہ ہمارا ہو گیا ہے، قبضہ ہمارا ہو گیا ہے، شرطیں ہم بنوائیں گے اور مانے گا کون؟ ہمارا دشمن۔ اب دربار یزید کا لگا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے یزید؟ سید اللہ ایک ہی کھڑا ہے سامنے، یزید کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہو گیا اسے مٹی پاؤ کہ میں رسول کی چاندی اسے ہو گئی جب فیصلہ تو دربار دش میں ہی ہو گیا تھا کہ جیتنے والے امام علی مقام ہے اور شکست کھانے والا یزید بھی پلید ہے، کیونکہ یزید شرطیں مان رہا ہے اور میرے امام علی مقام شرطیں مروا رہے ہیں۔ اگر مظلوم ہوتے تو بتاؤ وہ شرطیں مرواتے؟ سوال یہ ہے اگر مظلوم اور بے بس ہوتے تو کبھی شرطیں نہ مرواتے، وہ شرطیں منوا رہے تھے۔ اگر پہلی شرط یہ ہے کہ آج جمعے کا خطبہ میں دوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے جو آقا و مولا ہیں اور ہمارے خاندان کے جو قاتل ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ لیکن یزید بدبخت اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر اب میں ان کے سامنے قاتل پیش کر دوں گا تو یہ کیا سلوک کریں گے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب حیدر کرار شہید ہوئے تھے نا تو آپ نے قاتل پکڑ لیا، امام حسین نے قاتل پکڑ لیا تھا جو بھاگ جا رہا تھا، تو قاتل پکڑا تھا۔ میرے حیدر کرار نے کہا کہ فوراً پانی کا گلاس لے کر پانی کا پیالہ آیا تو میرے مولا کائنات نے کہا کہ پانی پیو۔ پانی اس کو آپ نے پلایا، اس نے پانی پیا نہیں۔ دعوت اس دن آپ نے 3 دفعہ کہا کہ پانی پیو، پانی پیو، پانی پیو۔ حالانکہ آپ نے حملہ کر چکا تھا، لہو نہاد تھے، تو اس نے پانی نہیں پیا۔ اسی سنا میں مولا کائنات شہید ہو گئی۔ بعد میں حضرت امام حسن نے اس کو پھر باطل جہنم کر دیا تھا، لیکن بعد میں امام حسن روتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کو میرے ہاتھوں سے جو واسطے جہنم تو میں کاش یہ پانی پی لیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے ابا جی جس طرح اس کو پانی پلا رہے تھے نا، اگر یہ گھونٹ اتار دیتا تو آپ نے معاف فرما دیا۔ یہ عرب کا دستور ہے کہ اگر دشمن کو پانی پلا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معافی دے رہی ہے۔ میرا غالب گمان ہے کہ اعلیٰ رسول اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اگر یزید خود بھی ان کے پاؤں میں گر جاتا کہ آقا بڑی غلطی ہو گئی یا قاتلوں کو پیش کر دیتا تو سید سجاد نے کیا سلوک ان کے ساتھ کرنا؟ سلوک وہی کرنا تھا جو حسین بن یزید کے ساتھ کیا تھا۔ حسین بن یزید کے ساتھ پتہ کیا سلوک کیا تھا؟ کئی سال گزر گئے، آپ مدینہ شریف میں رہ گئے تھے، یہ لیکن یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ جب سید سجاد امام زین العابدین بازار میں جاتے تھے نا، مدینہ پاک کے بازار میں، اور وہاں پر جو قصاب ہوتے تھے نا گوشت نہیں کرتے تھے، تو جیسے ہی دیکھتے تھے کہ سید زادہ آ رہا تو فوراً اپنا گوشت اپنی چھریاں ٹوک کے ڈھانپ دیتے تھے۔ توجہ کیجیے، اتنے سال بعد بھی آپ کے ذہن میں وہی منظر چل رہے تھے۔ قصاب آپ کو دیکھتے ہی فوراً اپنے اوزار جو تھے وہ چھپا دیتے تھے، ڈھانپ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو نظر آ رہے تھے، اسی وقت آپ کو حال غیر ہو گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح میرے امام علی مقام کا سر تن سے جھکا گیا، کس طرح ان سروں کو نیزوں کی زینت بنایا گیا، کس طرح میرے ائمہ اہل بیت کے جسموں پر ڈھولے گئے، کس طرح ان کے جسموں کی پابندی کی گئی۔ آپ چشم کی دوا تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ میرے امام علی مقام کے جسم کا پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کا سر اقدس کو لے جایا گیا تھا دمشق کے دربار میں، اور یہ وہ سر اقدس تھا جس سر کے بالوں کو آقا کائنات دنیا میں کیسے لاتے تھے۔ یہ وہ زبان تھی جس زبان کو کے ساتھ میرے آقا اپنی زبان لگاتے تھے، اور زبان پر یزید پلید اپنی پیر کی چھڑی لگا رہا تھا، اور یہ وہ آنکھیں تھی جن آنکھوں کے ساتھ میرے آقا آنکھیں لگاتے تھے۔ یہ وہ رخسار تھے جن رخساروں کے ساتھ میرے آقا اپنے ہونٹ مبارک لگاتے تھے۔ یہ وہ سر تھا جو سر میرے آقا کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتا تھا، اور آج وہ سر نیزوں پہ غلام ہے۔ آج اس سر کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ یہ ساری قربانیاں میرے امام علی مقام نے اس آقا کی عزت و ناموس کے لیے دی، کیونکہ یزید کی جو خواستیں تھیں وہ آقا کے دین کے ساتھ تھیں۔ میرے امام علی مقام نے اپنا دھڑ غائب کروا دیا، اپنا خاندان لٹا دیا، لیکن آقا کی عزت و عصمت پر، آقا کی ناموس پر حرف نہیں آنے دیا۔ غور کیجیے، جس زبان کو آقا کی زبان نے چھوا ہو، جن ہونٹوں کے بوسے میرے آقا نے لیے ہو، وہ ہونٹ بغیر دھڑ کے نیزے پہ سوار ہو، وہ جسم جو میرے آقا اپنے ہاتھوں پہ ہلاتے رہے، جس ذات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اور یہ میرا حسین ہے،
یہ جنت کے شہزادوں میں شہزادہ ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ اتنے نازنین انداز سے پلنے والا جسم کس کس کرم سے ملا، کیا امت اس کا قرض اتار سکتی ہے؟ کیا ہم اس کا قرض اتار سکتے ہیں؟ جن قربانیوں سے میرے امام گزرے ہیں ہم ان قربانیوں کا سیدھا نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے خاندان لٹا دیں دین کے نام پر تو ان کی قربانی کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ پورے خاندان اہل بیت سے ایک ہی شہزادہ بچا تھا، اور اس نے بھی کہا کہ اس نے بھی سارا منظر دے کے کہا کہ قاتل میرے حوالے کر دے۔ مجھے ان کی کریمی میں اتنا یقین ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو ہدایت آ جاتی تو میرے کریم نے معاف ہوا، کیونکہ بعد والا منظر دیکھیے نا، کئی سال گزر گئے، آپ گھر میں تھے، باہر دستک ہوئی، جب دستک ہوئی تو آپ باہر گئے، دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، سانس پھولا ہوا ہے۔ آپ نے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے۔ آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے آستانہ آ لیا تھا، اس کو پناہ دی، اس کے سانس بحال ہوئے۔ جب سانس بحال ہو گئے تو آپ نے اس کے لیے پانی منگوایا، کہا پانی پیو، اس نے پانی پیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کھانا کھلایا اسے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے فروٹ منگوایا، پھل کھلائے اسے۔ سارا کچھ کھانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ جناب مجھے اجازت دیجیے، میں نے جانا ہے۔ آپ نے ایک نظر اسی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں دو چار ہوئی، بس دیکھ کے خاموش ہو گئے۔ امام زین العابدین خاموش ہو گئے، نظریں جھکا کے اپنے جاؤ اجازت ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ باہر نکلتا ہے، اس نے کہنے کا شکر ادا کیا، کہنے لگا کہ ایک خطرے سے بچا دوسرے میں پھنس گیا، اگر یہ صاحب مجھے پہچان لیتے میرا خیمہ کر دیتے۔ میں وہ ہوں جس نے اور عباس پر تیر چلائے تھے، میں وہ ہوں جس نے ڈائریکٹ خاندان اہل بیت کو شہید کیا تھا، لیکن شکر ہے آج زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ ایسی باتیں سوچتا ہوا بھاگا جا رہا تھا، پیچھے میرے امام زین العابدین سید سجاد نے اپنے غلاموں کو بلایا، چار مرید آئے، کہنے لگے کہ ابھی جو بندہ کھانا کھا کے گیا ہے نا اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ مرید بھاگے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، بھاگے، وہ بھی بھاگا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، اس کو پتا چل گیا کہ پیچھے خبر پا گئی ہے، اس نے اور سر پر دوڑنا شروع کر دیا، لیکن حکم سائیوں کا آ گیا تھا، اس لیے مریدوں نے جا پکڑا، اسے دبوچا، کہنے لگے کہ تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ کہنے مجھے چھوڑو، میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ حکم ہمارے سرداروں کا ہے، پاؤں پہ چلے جاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری بوٹیاں کر کے بھی ہم ان کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ اٹھو پہنچو سرکار کی بارگاہ میں۔ آپ جب اس کو اٹھا کے امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچایا نا، اس وقت جب اس نے دیکھا اس سید کا چہرہ بدلا ہوا تھا، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے؟ جس نے میرے بھائیوں پر ظلم و ستم کیے ہوں، جس نے میرے شہزادوں کے گلے میں تیر چلائے ہوں، کیا میں ان کو اتنی جلدی بھول سکتا ہوں؟ کیا لگا کہ حضرت پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ مجھے پانی بھی پلایا، مجھے پناہ بھی دی، پیچھے میرے فوجیں لگی ہوئی تھی مختار صفی کی، مجھے پناہ بھی دی، پانی بھی پلایا اور مجھے کھانا بھی کھلایا، پھر مجھے روانہ بھی کر دیا۔ اگر آپ نے پہچان لیا تھا تو حق بنتا تھا مجھے قتل کر دیتے، اپنا انتقام لیتے، بدلہ لیتے۔ میرے سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تمہارے ساتھ بدلہ نہیں لینا تھا۔ اس نے کہا کیوں نہیں لینا تھا؟ میں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھ، تو نے ہمارے خاندان کو شہید کیا، تو نے سینے تیر مارے، تو نے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی، لیکن یاد رکھ اس وقت ہم تیرے مہمان بن کے آئے تھے، وہ تیرا سلوک تھا۔ آج تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے اور یہ ہمارا سلوک ہے، اور ہم اپنے دروازے پہ آئے ہوئے کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ رہی بات یہ کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، جب تم میرے محلے کی طرف بڑھا تھا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا میرے بھائیوں کا قاتل چلا آ رہا ہے، تمہارے خاندان کا قاتل چلا آ رہا ہے۔ تو اگر اس منظر کو دیکھیے نا تو یقیناً ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کریموں نے معاف کر دینا تھا۔ کیوں؟ کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ اور کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت؟ کیا ہماری زبانیں اس قابل ہیں کہ ان کی شانیں بیان کر سکیں؟
کہ کیوں قابل نہیں ہے؟ سنیے کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور سر شہیدان جنت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان جنت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی تیار، جان پر کھیلتے ہیں شہزادگان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یعنی ہم ایسی داستان بیان کرتے ہیں کہ اس میں ادب بھی ہوتا ہے، تقریب بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر حیا بھی ہوتا ہے۔ ہم نہ بے حیاؤں والی تقریریں کرتے ہیں، نہ بے ادبوں والی تقریریں کرتے ہیں، نہ گستاخوں والی تقریریں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں کوڑ نہیں ہے۔ خدا بابا جی میرے مجاہدین فرما رہے ہیں، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم۔ نہ ہم سیاہ دل والے ہیں، نہ سیاہ دل والوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام، اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ ہم اگر صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو حد کر دیتے ہیں، اگر اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہیں تو ہم حد کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوڑ نہیں ہے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم سب کی چوکھٹ پر سلام کرتے ہیں، ہم ہر ایک کو عزت و تقریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ باقی اس سارے جو کیلو کال کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین کے مشن کے ساتھ کھڑے ہوا جائے۔ آپ کا مشن جو تھا وہ یزیدی اور باطل نظام کے آگے کھڑے ہونا تھا۔ اب یزیدی اور باطل نظام کیا؟ سادہ لفظوں میں کہ یزید چاہتا تھا کہ سود بھی ہو، بدکاری بھی ہو، اور جو محرمات کی پامالی بھی ہو، جو رشتوں کے تقدس ہے اس کی پامالی بھی ہو، بدکاریاں بھی ہوں، منشیات کا بھی کام ہو، نمازوں کی پابندی ہو جائے، حج ختم ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے۔ امام علی مقام نے کہا تھا اچھا اگر تو یہ نظام چاہتا تو پھر تو میں تجھے بوجھ نہیں دوں گا، پھر میں تجھے اپنا امیر المومنین تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ جناب یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ آپ نے سنا کہ یزید پتہ کیا چاہتا ہے؟ کہ امت کے اندر سود عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، نمازیں ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، باقی بدکاریاں عام ہو جائے، وہ یہ نظام چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ نظام چاہتا ہے تو پھر مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ہم سب تو بتا سکتے ہیں لیکن اس کو اپنا امیر المومنین نہیں بنا سکتے، یعنی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ امام حسین نے بتا دیا کہ کوئی بھی نیک اور صالح بندہ کبھی بھی بدکار کو اپنا امیر یا خلیفہ یا بادشاہ تسلیم نہیں کرتا، اور اگر کرے گا تو آگے جا کے وہ جتنی خباستیں کرے گا ہمارا اس میں حیات ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ ہوگا اور ہم ہوں گے، اللہ پوچھے گا کہ اس بندے نے آگے جا کے اختیار جب اس کے پاس آیا اس نے یہ کرتوت کیے، تو بھی آ جا، تو نے اس کو منتخب کر کے بھیجا۔ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے اقبال صاحب سے کہ امام حسین کیوں کربلا گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ بتا اے شیخ، ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ اگر حجروں میں بیٹھ کے اپنا نظام چلا کے دین بچ سکتا نا تو امام حسین کبھی بھی احرام نہ اتارتے، اپنے احرام اتار کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر دین بچانا ہے تو سر کٹانا ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ آپ نے امام علی مقام نے بھی ابن زیاد کو سامنے دے کر یہی کہا تھا کہ ستمگر ادھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔
اور جو چاہے ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، جو چاہے ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، اور ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ حسن روحانی کا شعر ہے۔ آپ جوان تھے جب انگریزوں کی چکی پیسنا شروع کی جیل میں، جب وہ باہر آیا نا تو کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن زبان میں یہی شعر تھا کہ جو چاہے ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، اور ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ میری گفتگو کے آخری مراحل ہیں، اور آخری بات میں ایک برے سید زادے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات یہاں سے چلی تھی کہ عشق جو ہوتا ہے نا یہ بڑا دلیل ہوتا ہے۔ 80 سالہ برا ہو اور انگریزوں کی قید میں آ جائے، نام اس کا اس سید کفایت علی کافی۔ 80 سال کا برا ہو، اسلم صاحب 80 سال کا برا سید زادہ ہو اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتا رہے، مسلح جہاد کرے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرے، لوگوں کو منظم کرے کہ یہ بھائی جو انگریز ہیں یہ غاصب ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہمارے ملک پہ، یا ہم مر جائیں گے ان کو نکالیں۔ وہ سر سید ایسا تو نہیں تھے۔ آج سر سید کے بارے میں لوگ بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، یہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں اور الحمدللہ بندوں کو چپ کروا دیتا ہوں۔ آپ کا ایک گھر ہے، آپ کے گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، آپ کے گھر پر آپ کے محلے کا علاقے کا کوئی گنڈا کے قابض ہو جاتا ہے، کون گنڈا بدماش قابض ہو جاتا ہے، گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ رول پلے کیا سر سید جیسوں نے، اور ان میں سے 2 بھائی کہتا ہے کہ چلو جی کوئی نہیں، بدماش بندے نے انہوں نے گزارا کرو، کمپرومائز کرو، اس طرح کرتا ہے کہ اس گھر کی ایک سائڈ پہ ہم رہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور باقی گھر پہ یہ رہے، کوئی بات نہیں خیر۔ جبکہ 2 بھائی یہ کہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اب اس گھر میں یا ہم رہیں گے یا ہماری لاشیں یہاں سے نکلیں گی، ہم اس کو نکال کر پھینکیں گے۔ ارے یہ جو بعد والے 2 بھائی ہیں بتاؤ یہ غیرت مند ہے، یہ پہلے والے 2 غیرت مند ہیں؟ جو پہلے والے 2 بھائی تھے وہ سر سید ہیں، جو بعد والے 2 بھائی تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جو بعد والے 2 بھائی تھے وہ حضرت روحانی ہے، وہ اکبر الہ آبادی ہے، وہ قائد اعظم ہے، وہ محمد علی جناح ہے، وہ حکیم الامت ڈاکٹر اقبال ہے، جس نے کہا تھا کہ نکل کر دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی بتا نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر کوشیار۔ یہ اقبال نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا بھی تسی بھی اتنے اپنا گندا وجود لے کے رہو جیسی بھی رہیے، یا تسی انگریز اتنے رہو گے تو یاسی رہا گے۔ تو پھر 7 سال مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا، 40 سے 47 تک اٹھا کے بھائی پھینکا یا نہیں؟ سر سید کی وجہ سے 100 سال وہ ہم پہ مسلط رہے، قاصب رہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس معاشی نظام، معاشرتی نظام، تعلیمی نظام سارا انہی کا دیا ہوا ہے، جس نظام نے سوائے کلرکوں کے اور بے ایمان افسروں کے اور کچھ نہیں ہمیں دیا۔ جڑ جاؤ رسول اللہ کے دین کے ساتھ، جس پر میرے امام اپنی جگہ میں بتا دے گئے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اقبال صاحب کہ اگر قوم دوبارہ فلاح چاہتی ہے، کامیابی چاہتی ہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ واپس کرے رسول سے مل جائے۔ یہ زائران حریم مغرب لاکھ راہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یا رسول اللہ سانو نال کوئی تعلق نہیں، جڑے تھوڑے نال بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو اثر اپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ برے سید علی سید کفایت علی کافی نے انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہوا تھا، تو 80 سال کی عمر میں آپ گرفتار ہو گئے۔ گرفتار جب ہو گیا آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ انگریز بڑے ظالم، اتنے ظالم کہ انہوں نے نہ سادات کو چھوڑا، نہ حفاظ کو، نہ قاضیوں کو، ایک ایک دن میں انہوں نے پھانسیاں لگائی۔ اب رات کا وقت ہے، انگریزوں نے اس سید کفایت علی کافی کے جسم پر استریاں چلائی۔ استریاں چلیں آپ کے جسم پہ خاصا۔ میں نے کہا کہ امام حسین تو چلے گئے لیکن آپ کے جانشین ابھی بھی ہیں دنیا میں۔ فکر حسین ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے ہائے حسین کرنے والے اور ہوں گے، لیکن ہم ہائے حسین یا آ حسین کر کے ذکر نہیں کرتے، ہم واہ حسین کر کے ذکر کرتے ہیں۔ ان کے جسم پر استریاں بھی چل گئی لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ زبان سے یہی کہا کہ ستم گر ہنر آزما تو تیر آزما، ستم گر اتھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو آپ نے استریاں چلنے کے بعد بھی ان سے آہ نہیں کی، فریاد نہیں کی، کیونکہ اصل فکر حسینی ہماری سے
آپ سمجھ جائیں کہ میرے امام علیہ مقام نے پورا گھر اٹھا کے بھی یزید سے فریاد نہیں کی تو میں بھی تو آپ کا غلام ہوں نا. جب استریاں چل گئی تو پھر انہوں نے نمک پاشی کی. جب استریاں چل گئی، عرفان صاحب بات سن رہے ہیں نا، سید زادہ 80 سال کا، اس کے جسم پہ استریاں چل جائیں تو پیچھے کوئی چیز بچ تھی؟ ہمیں تو ایک چھالا لگ جائے نا تو جان نکل جاتی ہے، چھالا پڑ جائے. ان کے جسم پہ استریاں چلائی گئیں، پھر نمک پاشی کی گئی. اس کے بعد انگریز آپ کو آدم ہوا چھوڑ کے چلے گئے. جب چلے گئے نا تو آپ نے اس طرح دیوار کے ساتھ سر لگایا، درد کی وجہ سے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، شدت کی وجہ سے، درد کی شدت کی وجہ سے. وہ ایک شعر ہے نا کہ اہل عشق کے دستور نراندے دیکھے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. تو جب آنکھیں بند ہوئی تو کریم آقا تشریف لے آئے. آقا کائنات اس جیل کی کوٹری میں تشریف لے آئے. حضور کے ساتھ آپ کے 4 غلام بھی ہیں، 4 یار بھی ہیں آپ کے ساتھ. جب آقا تشریف لائے گا تو کفایت علی کافی نے آنکھیں کھولی، سامنے چہرہ بدگماں ہے، تڑپے مچھلی کی طرح قدموں میں گرے اور رونے لگ گئے. جب رونے لگے تو میرے کریم نے فرمایا کہ کفایت علی کافی بیٹا تمہیں اب موت سامنے دیکھ کے رونا آ گیا ہے؟ اب تم رو رہے ہو موت سامنے دیکھ کے، پتہ ہے کہ صبح پھانسی لگ جانی ہے، انگریزوں نے پھانسی دے دینی ہے، اب رونے لگ گئے ہو. تو آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و روحی و قلبی رب کعبہ کی قسم اور آپ کی ذات کی قسم میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا. رب کعبہ کی قسم میں بڑا عرصہ انگریزوں سے روپوش رہا ہوں، میں نے جہاد کیے، انگریزوں کو قتل کرتا رہا، بڑا عرصہ میں باہر رہا، کالے پانیوں میں انتخاب کرتا رہا، لیکن رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ بڑی بڑی میں نے صحبتیں کاٹی، آقا نے دیدار نہیں فرمایا. رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح چلنے کے بعد اور نمک پاشی ہونے کے بعد اس چہرے کا دیدار ہونا ہے، رب کعبہ کی قسم کب کا میں انگریز کو گرفتاری دے دیتا. یا رسول اللہ کب کا میں انگریز کو اپنا پیش کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو آپ خوش ہو گئے، مسکرانے لگے. آپ نے اپنا چہرہ بددعا ان کے جسم پہ پھیرا. جب جسم پہ پھیرا نا تو تمام جسم جو تھا وہ شفا یاب ہو گیا، کیونکہ وہ ہاتھ کون سا تھا، وہ لعاب کون سا تھا. وہ لعاب ایسا ہے کہ اگر کٹے جسموں پہ لگ جائے وہ ٹھیک ہو جائے، اگر انتھوں پہ لگ جائے وہ بینا ہو جائے، اگر حیدر کرار کی آنکھوں پہ لگ جائے تو آپ فرمائیں کہ مجھے تو جناب دل کو تارے نظر آتے ہیں. وہ لعاب دہن جب آپ نے حضرت کفایت علی کافی کے جسم پر ملا نا تو فوراً آپ شفا یاب ہو گئے. لیکن اب خوشبو نبوت پھیل چکی تھی، فوراً ہی جناب سنتری آ گئے، جیل کا عملہ آ گیا. لیکن اس وقت سید کفایت علی کافی موجود تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے اور عجیب خوشبو آ رہی تھی. ایسی خوشبو آ رہی تھی زندگی میں کبھی ان کے نصیب میں ہی نہیں ہوئی تھی. کہنے کہ کفایت علی کافی حضرت آپ کو کیا ہوا، آپ کیسے شفا یاب ہو گئے؟ یہ لوگ تو آپ کو مار کے چلے گئے تھے، اب دوبارہ آپ کا جسم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے مار کے چلے گئے تھے اور میرا آقا مجھے زندہ کر کے چلا گیا. یہ مجھے ختم کر کے چلے گئے تھے اور وہ جو مسیح و خضر کے بھی آقا ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں اور وہ اپنا چہرہ انور مجھے دکھا کے گئے ہیں، اپنا دستے شفا میرے جسم پہ مل کے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. کہنے لگے بات سیدھی کرو، سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں سمجھ آئے گی بھی نہیں کیونکہ تمہارے دل ایمان کے نور سے خالی ہے. کہنے لگے کہ ہمارے دلوں کو بھی بھر دو. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو خوشبو تمہیں محسوس ہو رہی ہے نا یہ وہ خوشبو ہے جس کے پیچھے صحابہ کرام دیوانے لگے تھے. جس خوشبو کی وجہ سے صحابہ کرام آقا کا پتہ جان لیتے تھے. میرے آقا بولا ہمارے نبی تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ آئے تھے. پھر آپ نے پورا واقعہ سنایا. 70 کے قریب جو سنتری جیل کا عملہ تھا وہ مسلمان تھے. 70 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے. یہ منظر دیکھے. اب اگلا دن آیا. جب اگلا دن آیا نا تو انگریزوں نے آپ کے پاؤں پہ بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی. بوڑھا سید زادہ شیروں کی طرح جا رہا ہے. رب کعبہ دنیا دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ سامنے پھانسی گھاٹ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگوں کو جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے کر گئے تھے نا تو یہ بے ہوش ہو گئے تھے. ان کو کھینچ کے گھاٹ کی طرف لے جایا گیا تھا. تو میں نے کہا کہ دنیا کی خاطر مرنے والوں کا عالم یہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی خاطر پھانسی چڑھتے ہیں وہ پہلے پھندے کو چومتے ہیں. ہاں جی وہ پہلے پھندے کو چومتے ہیں کیونکہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.
غازی ممتاز قادری نے بھی پھانسی پھندے کو چوما تھا پہلے، اور اس طرح اوپر دیکھا تھا، کہا تھا کہ جب تک میں نہ کو تمہیں پٹا نہیں کھینچنا. تو وہ اوپر دیکھتے رہے. اچانک جب نظریں بدلی نا چہرے پہ، جب رونق آ گئی، اس کا مطلب ہے وہ غازی الدین والی کیفیت آ گئی. پتہ چل گیا تھا کہ لاجپال آ گئے نے استقبال کرنے واسطے. تو ایسے اوپر دیکھا تو نعرہ بلند کیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یہ غازی حضرت ممتاز قادری نے جب لبیک کا نعرہ کا ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ من میں کھڑے پھٹیاں دی لوڑ گئی ہے. پھر پھانسی لگ گئی. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے، 8 سال ہو گئے. تو یار بندہ اتنا وزنی و ماشاء اللہ 6.5 فٹ قد تھا. جب ان کو پھانسی گھاٹ سے اتارا نا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گلے پہ نشان بھی نہیں تھا. یہاں لوگ پھانسیاں لگتے ہیں تو ان کی زبانیں یہاں تک آ جاتی ہیں نکل کے، اور ڈیلے باہر آ جاتے ہیں. ممتاز قادری جب پھانسی لگا نا اس کی آنکھیں بھی بند تھی اور یہاں رسے کا نشان بھی نہیں تھا. پتہ چل گیا کہ سائیاں نے پہلے ہی آگے چل گیا. میں نے پھر سوچا کہ ممتاز قادری 1400 سال بعد آ کے تجھے اتنی فضیلتیں مل گئی، تجھے جب میرے امام حسین کی گردن پہ خنجر چلا ہوگا تو کیا آقا نہیں آئے ہوگا؟ کیا میرے آقا نے امام حسین کو آ کے نہیں پکڑ لیا ہوگا؟ کیا میرے آقا نے آ کے استقبال نہیں کیا ہوگا؟ وہ منظریں بہت بات کی ہیں. یہاں پر غلاموں کو آگا یہ حضرت غازی الدین شہید کا جنازہ پڑھنے خود کریم آقا تشریف لے آئے تھے، جس نے حضور کی عزت میں پہرا دیا، جو دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اس کا جنازہ پڑھنے میرے کریم آقا خود آ جائیں. تو میرے امام حسین کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وہ تو بندے کی عقل سے ہی ماورا پاتے ہیں. اب جو برا سید کفایت علی کافی جب شیروں کی طرح سینہ تان کے جا رہے ہیں نا، اب دائیں بائیں انگریز ہیں وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ سینہ تانتے ہیں کہ سامنے دیکھنے والا کہ یہ نہ سمجھ لے کہ ویسے بڑا عاشق رسول بنا ہوا ہے اور بڑا نام لیوا بنا ہوا ہے اور بڑا دعوے دار ہے، لیکن موت کو دیکھ اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی. نا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ موت کو ایسے سامنے دیکھتے ہیں جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اور موت ان کے لیے وصل ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے وفات ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے انتقال ہوتا ہے، مگر اللہ والوں کے لیے وصال ہوتا ہے. کس چیز کا؟ نبی کا اور اللہ کا. یہ ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ پروین شاکر کا شعر ہے کہ کون کہتی کہ موت آئی، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اور موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، اور جہاں پہ اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر. یہ موت ہے. اور جو اللہ کے نام اپنی جانیں لگا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں مرنے نہیں دیتا. ان کی زندگیوں کو، ان کی اموات کو پھر یاد جاویدانی مل جاتی ہے. وہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے. ہاں قبریں ان کی رہیں نہ رہیں لیکن ان کی یادیں اور ان کا نام اور ان کا کام زندہ رہتا ہے. نظریہ کبھی نہیں مرتا، نظریہ کبھی ان کا دفن نہیں ہوتا. تو سید کفایت علی کافی جیسے جا رہے تھے نا پھر وہی شعر یاد آ گیا کہ اس کا ثبوت دے دیا صدر کی جنگ نے، شیروں کا شعر ہوتا ہے بچہ حسین کا. اب سینہ تان کے 80 سالہ بزرگ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہے اور زبانیں ہاتھ. موت کو دیکھے تو لوگ کلمہ بھول جاتے ہیں. شاعری کہاں آتی ہے؟ شاعری کو سوچنے سمجھنے کا کام ہے نا. موت سامنے ہو تو بڑے بڑوں کی یاداشت ختم ہو جاتی ہے، کلمے بھول جاتے ہیں. اللہ کرے ہم سب کو کلمہ نصیب کرے، اللہ کرے ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو برا سید زادہ جب پھانسی گھاٹ کو دیکھ رہا تھا تو اس وقت اشعار ان کے اوپر اتر رہے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی نے کیا خوب کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے احمد رضا تم نے بھی بڑی نعتیں لکھی ہیں. کبھی تو نے لکھا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کبھی تو نے لکھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اے رضا کبھی تم نے لکھا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اے رضا کبھی تم نے لکھا کہ چمک تجھ سے
سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اے احمد رضا کبھی تو نے لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو نے بڑے بڑے کلام لکھے، تجھے اپنے کلام پر اپنی شاعری پر بڑا ناز ہے، مگر اے رضا ایک بات یاد رکھ، حجرے میں بیٹھ کے مریدوں کے جھلمٹ میں بیٹھ کے امام اسلام کے کھانے کھا کے نعتیں لکھنا اور کلام لکھنا اور بات ہے، موت کو سامنے دے کر نعت لکھنا اور بات ہے. پھانسی گھاٹ کو سامنے دے کر کلام لکھنا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. قال رسول اللہ انگریز کو مخاطب کر کے کہنا آپ کے دائیں بھی انگریز ہو، بائیں بھی انگریز ہو، آگے پیچھے بھی انگریز ہو، پھانسی گھاٹ پہ بھی انگریز کھڑے ہو اور انگریز کو سامنے دے کر یہ مخاطب کرنا کہ تم سمجھتے ہو کہ بر صغیر پر قیامت تک تم رہو گے. نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے. میں نے لوہے محفوظ پر کچھ اور لکھا ہے، میں مر رہا ہوں مگر میں یہ تمہیں بتاتا جا رہا ہوں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ، تو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اتنوں سے کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر بس خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لوناک کے اوپر درود. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کی موت میں چند منٹ باقی ہیں. ہاں جی، یہ اویس صاحب نے جو کلام پڑھا ہے نا، اس کلام کو ہم بڑے سرکار اور قبلہ میرے مجھے دن ایسے نہیں سنتے تھے. اس کلام کے پیچھے بڈھے سیدزادے کی زندگی ہے، یہ 80 سالہ بابے جی کی زندگی کا نچوڑ ہے یہ کلام. میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ واقعہ پڑھ کے کہ بندے جب مرنے والے ہو سامنے پھانسی کاٹو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم مر جائیں گے، یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی. یار اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفایت علی کافی کی نظر پھانسی کاٹ پہ نہیں تھی بلکہ گنبد خضرا پہ جگی ہوئی تھی، اور سامنے آقا مولا بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ جو پڑھے گا صاحب دولاب کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب جو پڑھے گا صاحب لولاب کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اچھا جڑا رسول اللہ دا دی ذات درود پاک پڑھے اودا تن بدن محفوظ رہ جاتا، اور جس کا جسم ہی پورا رسول اللہ کا. اب بار بار میں آپ سے سوال کرتا جا رہا ہوں، جو رسول اللہ کی ذات پر درود شریف پڑھے اس کا تن بدن آگ سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور جس کے بارے میں حضور فرمایا کہ اے میرے چوتے میں دے، کیا ان کے جسم کو کوئی دنیا کی میلی آنکھ چھو سکتی ہے؟ جو پڑھے گا صاحب لولاب کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے، کافی بنے کن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے، کافی بنے کن حشر تک. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نام شاہ مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک
नामो निशान पंज तन रह जाएगा। हम ज़फ़ीरो बाग में है कोई तम का जहाँ बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब, ये बड़े बादशाहाना लिबास होते हैं। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर बस खाकी कफन रह जाएगा। ते आखिरी शेर सुन लो ते अपनी गल मुकम्मल है कि ना तेरे बस दी गल है, ना तेरे बस दी गल है, ना मेरे बस दी गल है, ना तेरे ये जो इमाम अली मुकाम कर गए ने ना, ये हकीकत बात है। 61 हिजरों तो लैके ते क़यामत तक ना तेरे बस दी गल है, ना मेरे बस दी गल है। कुफर इस्लाम दी ये अज़ली अदावत मुक नहीं सकती, कुफर इस्लाम दी अज़ली अदावत मुक नहीं सकती। जे जालिम नाल मत्था लाणदा नाई बगावत है, जे जालिम नाल मत्था लाणदा नाई बगावत है। असा बागियां ते बगावत मुक नहीं सकती। जे जालिम दे नाल मत्था लाणदा नाई बगावत है। असा बागियां ते ए बगावत मुक नहीं सकदी। ते पुत्र 6 महीने दा दिता ए दीन दी खातर, पुत्र 6 महीने दा दिता ए दीन दी खातर। ये सखियां दा घराना है, सखावत मुक नहीं सकदी। भाई ए आखिरी लम्हात है, एक कबूलियत दी है, सारे मिल के पढ़ना है। ना तेरे बस दी गल है, ना तेरे बस दी गल है। कुफर इस्लाम दी असली अदावत मुक नहीं सकदी। जे जालिम नाल मत्था लाणदा नाई बगावत है। असा बागियां ते ए बगावत पुत्र 6 महीने दा दिता है दीन दी खातर। ए सखियां दा घराना है, ए सखियां दा घराना है। ते सलीमे हो नखेड़ा कीता है करबला सैयद, सलीमे हो नखेड़ा कीता है करबला सैयद। के ए गर्दन कट ते सकदी है, तिलावत मुक नहीं सकदी। सलीमे हो निखाड़, सलीमे हो नखेड़ा कीता है करबला सैयद। के ए गर्दन कट ते सकदी है, तिलावत मुक नहीं सकदी। के शाह अस्त हुसैन, पातशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तमाम दोस्त